اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیرے نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد. ہماری گفتگو تیسرا جمعہ ہے، اس عنوان پر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو ٹوٹ کے چاہنا ہے، اور اس چاہت کے بدلے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا عطا کرتا ہے. عنوان یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو نہ اس کے ہاتھ ہیں ظاہری طور پر، نہ اس کے پیر ہیں، نہ بدن ہے، نہ جسم ہے. لیس کمثلہ شیء کا عنوان وہاں پر ہے کہ اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی ہے. تو پھر اسے کیسے راضی کیا جائے، اسے کیسے خوش کیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اصول کو بیان کیا جو میں نے آپ کے لیے پہلے بیان کیا صرف یادآوری کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اس کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اتباع رسول. فاتبعونی، رسول اکرم کا اتباع، یعنی ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ عمل رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر ہم اتباع رسول کریں گے، ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی طاقت ہے، توان ہے جتنا وہ کر سکے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. آیت قرآنی ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور پھر یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کون انسان ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ دیکھو میرا تمہارا دوستی کا رشتہ، دوستی کا تعلق ہو سکتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ تم اتباع رسول کرو. اور رسول نے بتایا کہ دیکھو تم اگر اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے نماز کا مزہ چکھو. نماز کا مزہ چکھو. کیوں اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ بندے کو مسلسل اپنی بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہے. اسے کیا فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ بارگاہ میں بندے کو دیکھے؟ اسے کوئی فائدہ نہیں. آیات قرآنی، روایات، دعائیں، ہر چیز میں، خاص کر نماز شب کی ایک دعا ہے، یہ پالنے والے گناہ تو اتنے ہو گئے ہیں کہ اگر کسی بندے کے لیے تجھ سے بھاگنا ممکن ہوتا تو میں سب سے پہلے بھاگ جاتا. احساس تو ہے نا. لیکن کیا کروں کہ نہ میرا بھاگنا کام آ سکتا ہے، اور اگر پالنے والے مجھ پر عذاب کرنے سے تیری عظمت بڑھ سکتی
چوتھے امام علیہ السلام کی دعا ہے نماز شب کے لیے. تو میں کہتا اتنا عذاب کر کہ تیری عظمت بڑھتی جائے، یعنی تیری محبت میں عذاب کو بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن کیا کروں، آخری جملہ جو دعا میں آگے آتا ہے کہ نہ عذاب کرنے سے تیری عظمت بڑھنے والی ہے، نہ کسی کی عبادت سے تو بڑا ہونے والا ہے. تو خود اتنا بڑا ہے کہ کوئی اور چیز تیرے بڑے ہونے کو بڑا نہیں کر سکتی ہے. تو پھر یہ 5 وقت نماز، اللہ اکبر، اذان، اقامہ، وضو، طہارت، اس پہ ظاہر ہے پھر پوری گفتگو رہے گی انشاءاللہ تعالی ایام فاطمہ کے بعد. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ماہ رجب میں داخل ہونے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ جب دنیا میں آیا ہے تو اسے مصیبتوں اور امتحان کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے. اگر میں اسے نماز کی طرف نہ بلاؤں تو یہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا، یہ ادھر ادھر پریشانی میں مبتلا ہو. انسان گھبرا جاتا ہے، یہاں جاؤں وہاں جاؤں، یہ کروں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی کا، میں کیا کروں کیا نہ کروں، وہ سب چیزیں پریشانی میں. لیکن جس کے پاس اللہ کی ذات ہے، اس کی ہدایت، اس کے رہنمائی، اس کے ذریعے آگے بڑھنا، تو اللہ نے ہمیں اپنے سے نزدیک کرنے کے لیے بہترین چیز یہ رکھی ہے کہ کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پہلے سے پروٹوکول کی ضرورت نہیں، کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. بس نماز کا ٹائم آئے اور تم میرے سامنے حاضر. یہ جو اول وقت نماز کی اتنی تاکید آئی ہے، خصوصاً نماز فجر اور نماز مغرب، یہ اسی لیے ہے کہ بندے تو کاموں میں مشغول ہوگا، مسائل میں پھنسا ہوا ہوگا، تو فوراً میرے پاس آ جا. نمبر 1 رسول اکرم فرماتے ہیں، علی یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے ایک ایسا ملائم نیم گرم پانی کا حوض رکھا ہوا ہے جس میں سے وہ دن میں 5 مرتبہ گزرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس حوض کا نام نماز ہے. نماز میں ہماری کیا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں دوائی کھاتے جا رہے ہیں، فائدہ نہیں دے رہا، دوائی میں خرابی ہے، نہیں دوائی صحیح ہے، پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے جو تھوڑا بہت مطالعات کے ذریعے قرآن اور حدیث کہ ہماری نماز میں توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں نماز، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز میں توجہ نہیں ہوتی. ایک بار ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور نقطہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ اگر مثلا مجھے کہیں مولانا آپ بہت اچھے ہیں، ہاں آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، کسی سے کچھ کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، اور اس میں مجھے کہیں مولانا آپ بہت اچھے ہیں، مجھے اچھا لگے گا؟ یہ کیا تمہارا کہنا ہوگا؟ اگر میں اچھا ہوں تو احترام سے بات کرو نا، عزت سے تو بات کرو. یہاں ہماری مشکل یہ ہے، ہم ایک اتنی بڑی چیز کا اقرار کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی. وہ اقرار کیا ہے اور کتنی مرتبہ؟ توجہ کیجئے، وہ اقرار ہے کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. نماز کی ابتدا ہی جب بے توجہی سے ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آخر تک توجہ نہیں رہتی. جب آپ نے پہلے اس دن عرض کیا تھا نا کہ جب آپ نے کہا اللہ اکبر تو یہ زبان سے تو نکلی، یہاں بھی تو احساس ہو. جب یہ اللہ، اب دیکھ لیجئے گا عام نمازوں میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو نماز پڑھنے کے قانون تو بتا دیے، نماز میں کیا محسوس کرنا ہے وہ ہم نے نہیں سکھایا ہے. اور یہ محسوس نہ کرنا سکھانا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث. آپ توجہ کیجئے گا، آج بھی پڑھیں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، مغربین بھی پڑھیں گے، فجر بھی پڑھیں گے. دیکھ لیجئے گا تکبیرۃ الاحرام جس کے بارے میں کہ پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے، ہم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو گئے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر. زبان سے ادا ہونے والی چیز کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. آج جمعے کے دن ایک تحفے کے طور پر اس چیز کو آپ قبول کیجئے کہ جب بھی اللہ اکبر کہیں تو جب زبان سے نکال رہے ہوں یہاں پر ایک احساس آ جائے. جیسے یہ احساس آنا شروع ہوگا، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے بدن میں، آپ کی پوری دنیا میں اللہ کی عظمت بڑھتی جائے گی. اور جیسے اللہ کی عظمت بڑھے گی ویسے ویسے سر زیادہ لذت کے ساتھ جھکنا شروع ہوگا. رکوع میں جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں رکوع میں؟ سبحان اللہ، سبحان. یہ الفاظ تو نہیں ہے نا، یہ اصل
وہ احساس ہے کہ پالنے والے تو منزہ ہے ہر عیب سے، اور تو نے جو چیز بنائی ہے وہ بہترین بنائی. یہ احساس، یہ دو احساس، ایک تکبیرۃ احرام کے بعد اور ایک رکوع اور سجدے میں جب آپ ٹھیک ہے آپ صرف سبحان اللہ ہی پڑھیں، لیکن وہ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے احساس اپنے اندر لائیں کہ اللہ کی میں تعریف کر رہا ہوں. اور اس کے لیے پریکٹس کیا کریں؟ کچھ مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بیٹھے ہوئے، اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو فروٹ اتنا سستا و بابرکت ہے کہ ہر کوئی کھا سکتا ہے. کچھ نہیں، آج کل یہ کینو آئے ہوئے ہیں، کینو کھاتے تو ہوں گے نا آپ، یا نہیں کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں انشاءاللہ، اللہ سب کو کھلائے. یہ کینو جب کھولیں نا تو کھولتے وقت صرف اس کے پورے ماڈل کو دیکھتے جائیں، صرف اتنا کر لیں. کینو کھولیں نا تو پہلے جیسے چھلکا نکلتا جائے دیکھیں کہ چھلکا کینو کے ساتھ کیسا ملا ہوا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا نا میری نشانیوں کو دیکھو تاکہ تمہیں میری عظمت کا احساس ہو سکے. یہ کینو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا دیا کہ اس کے اندر پانی جا رہا ہے، وہی پانی اس کے گودے کو بھی بنا رہا ہے، اس کے چھلکے کو بنا رہا ہے، اس کے اندر پھر ایک بیج بھی ڈال رہا ہے. اور پھر جب ایک پھانک الگ کرنے جائیں تو دیکھیں کہ نیچے سے وہ کیسے مضبوطی سے بنی ہوئی. اور اس کے بعد جب اس کا چھلکا جو پھانک ہے اس کے بھی چھلکے کو کھول لیں تو اندر دیکھیں گے خوبصورت طریقے سے ایک ایک قطرہ جو ہے وہ کینو کا وہاں پر لگا. بس یہ جب کریں نا آپ نے ایک کام کرنا ہے، سبحان اللہ. آپ عرفان کی بہت اونچی منزل پر پہنچ گئے. آپ کو بڑے عمل انجام نہیں دینے ہیں، یہ چاہے کیلے پہ کریں، کینو پہ کریں، چاہے سیب پہ، جو چیز بھی ہے جیسے آپ اس کو دیکھیں احساس کریں. بس ہم آج یہاں پر اس بات کو لے کر چلتے ہیں. اور یہ چیز ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ یہ چیز ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی. کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہاتھ میں آئے پہلے سبحان اللہ اور پھر الحمدللہ، شکر ادا کرو. اور شکر کا تو قانون یہ لوگ آتے ہیں مالی پریشانی، فلاں پریشانی، فلاں پریشانی. میں نے کہا چابیاں تو اللہ نے تم کو دی ہوئی، لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرتے جاؤ، میٹھا ہوتا جائے گا. ولئن کفرتم، کفران نعمت کیا ہے؟ کفران نعمت یہی ہے نا، نعمت سامنے پڑی ہوئی ہے، کڑ 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 کھا لیے، اڑ گئے، چلے گئے، نہ الحمدللہ، نہ بسم اللہ، نہ اللہ کو یاد کرنا. پھر جب بیماری آتی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب ہمارے استاد نے یہ فارمولہ بتایا، اور بہت ہی خوبصورت فارمولہ ہے، اگر تم چاہتے ہو تم بیمار نہ پڑو، دوائی کے مسائل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تم کھانے کے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھ لو. آسان کام نہیں ہے، لیکن ایک بار پریکٹس ہو جائے. بسم اللہ بھی وہ نہیں الفاظ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، احساس کہ یہ لقمہ بھی ہے. بھائی کھانا شروع کر رہے ہیں نا تو آپ نے بسم اللہ کہہ دیا، لیکن اگر آگے پڑھنا ہے تو ہر جملے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھیں، ضروری نہیں آپ زور سے پڑھیں. اور کوشش کر کے دیکھ لیجئے اس کا اثر آپ کے دلوں پر کس حد تک جاتا ہے. یہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے بتایا. ایام فاطمہ آ رہے ہیں، اور اس معاملے میں اہل بیت نے خاص کر ہمیں بتایا کہ جو تم کھاؤ تو دوسروں کو بھی اس میں شامل. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کھانا کھاتے ہیں علی حُبِّهِ، لیکن جب مسکین یا یتیم یا اسیر آتا ہے تو اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. دیکھو یہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم کسی سے کوئی جزا اور کسی سے کوئی شکر نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، اب اس کے بدلے میں میں اتنا کرتا ہوں کہ جب تک انسانیت ہے تب تک ان کا نام باقی ہے، جب تک انسانیت ہے ان کی تعریف باقی ہے، جب تک انسانیت ہے ان کے ذریعے تم میری طرف آؤ گے، تم دیکھو گے کہ تمہیں راستہ بہت آسان ملے گا. یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زحمتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام یہاں تک پہنچا ہوا ہے. پہلے شوہر کی زحمتوں کو برداشت کیا، پھر ظاہر ہے خود ہی شہید ہو گئی، بچوں کی زحمتیں، تکلیفیں، پریشانیاں. اگر ہم عام انسان نہیں مرتے ہیں مرنے کے بعد اور سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جناب زہرا نہیں دیکھ رہی تھی کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے،
کتنی مصیبتیں آ رہی، کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، بس یاد رکھیے گا اہل بیت علیہ السلام کا جتنا ہم پر احسان ہے ہم بھلا نہیں سکتے. اسی لیے میری درخواست ہے ایام فاطمہ تیسرا جمعہ ہے، تاکید کر رہا ہوں کہ کورونا کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی مجلس کریں اور جناب زہرا کا ذکر کریں، اس لیے کہ اس ذکر سے گھروں میں نور زیادہ ہوتا ہے، اس ذکر سے دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے. دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر کرتے جائیں دلوں سے نفاق نکلتا جائے گا، ایک حضرت زہرا اور ایک مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب. تو یہ اللہ سے محبت کا راستہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب کسی نعمت کو دیکھو اس سے پہلے کہ اس سے استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور جیسے جیسے تم شکر ادا کرتے جاؤ گے، دیکھیں ہمارا ابتدا سے ایک ہی نقطہ ہے کہ اللہ سے دوستی اور محبت کیسے بڑھائی جائے. یہ تیسرا خطبہ ہمارا اسی پہ چل رہا ہے. لیکن راستہ جو ہے وہ ہر کوئی اپنا نہ اپنا ہے. راستہ اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم بتا ان کا صراط مستقیم جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہوئی ہیں. اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہے کہ جب بھی تمہیں ان کی یاد آئے تم ان پر درود پڑھ دیا کرو. تو انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مزید نزدیک ہوں گے اور اس راستے سے نزدیک ہوں گے جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. البتہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ کی مدد کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو کسی چیز کی میں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد کرو یعنی اپنے آپ کو اچھا انسان بنا دو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور پھر تمہارے دشمنوں کو ناکام کر دے گا. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے مومنین کے مسائل ہیں، بیمار ہیں، دوسرے مشکلات ہیں، ان سب کو دور فرما دے. ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے. پالنے والے جو تیرے مسجدوں کو، تیری عبادت گاہوں کو آباد کرتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو آباد فرما دے. مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے. ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. 25 دسمبر ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اس دن دنیا میں تشریف لائے اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ انہوں نے انتخاب کروا کے دی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اہل بیت علیہ السلام کی توسل سے کہ آج ہم اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے دین کے کاموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے قائد اعظم اور ہر وہ شخص، راجہ صاحب محمود آباد اور دوسرے ہر جس نے بھی اس ملک پاکستان کو بنانے میں مدد کی ہے، ان کی قبروں کو اگر دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے اور پالنے والے ہمیں بھی اپنے پیارے ملک کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان سب کی روح کی شادی کے لیے، خوشی کے لیے درود پڑھ دیں محمد. ایام شہادت جناب قاسم سلیمانی اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کام انجام دیا اور دنیا نے اس بات کا اقرار کیا
بعض مرتبہ آتے ہیں کہ بھئی ایرانی کیا ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ ایرانی، پاکستانی، افغانی ہیں، ہندوستانی کا نہیں، ہمارا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اور قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد دنیا نے اس بات کا اقرار کیا کہ قاسم سلیمانی نے داعش کے خلاف جو مسلمانوں کو متحد کیا اور ان کو داعش کو باہر نکالنے میں رول ادا کیا، یہ تاریخ میں یاد رہنے والا ہے. ہم اس مسئلے میں دنیا سے کہتے ہیں کہ تعصب کی اینک اتارو اور آؤ شیعہ، سنی، مسلمان، غیر مسلمان سب مل کر ان طاقتوں کا مقابلہ کریں جو انسانیت کو تباہ کر رہی ہیں. وہ طاقتیں سب کو پتہ ہیں، بار بار اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب تک انسانیت متحد نہیں ہوگی، ابھی تو ہم شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑھو آگے اور انسانیت کو پیغام دو کہ ہم تم دیکھیں مولا کائنات کا جملہ کیا ہے، اور اس جملے کو تو بار بار تکرار کرنی چاہیے. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. جو بھی ظالم ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو. اب ظالم اگر تم خود بھی ہو تو اپنے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور جو مظلوم ہے غیر مسلمان بھی ہو. یا ماہ رمضان میں دعا پڑھتے ہیں اللہم ادخل علی القبور سرور اللہم اغن کل فقیر. اللہم اغن کل فقیر شیعہ، اللہم اغن کل فقیر مسلمان نہیں. ہر وہ انسان جو فقیر ہے اس کو تو غنی کر دے، کیونکہ جب غنی ہوگا تو اسے اللہ یاد آئے گا، جب فقیر ہوگا اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے. جیسے چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. یعنی ہم بعض مرتبہ اللہ معاف کرے اور اللہ کرے ہم اپنی ڈیوٹیز انجام دے سکیں. بعض مرتبہ خواتین کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ گناہ میں پڑ گئی ہیں، حرام میں پڑ گئی ہیں. جب ان پوچھا گیا، ان سے انٹرویو کیے گئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانے پینے کے راستے نہیں تھے، اگر اللہ کو جہنم میں ڈالنا ڈال دے یا ہمیں کھانا دے دے تاکہ ہم آرام سے بچ جائیں. تو یاد رکھیے گا فقر جو ہے وہ بہت بڑی مشکل ہے. میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان. اس دعا میں کہیں شیعہ سنی مسلمان کسی کی بات نہیں، انسانیت کی بات ہے. اور یہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ یہی ہے کہ دیکھو صرف اپنے لیے مت مانگو، انسانیت کے لیے مانگو. صحیفہ کاملہ اٹھا کے لے لیجیے، صحیفہ علویہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، انسانیت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کو آگے بڑھا سکیں. اور یہ جو طاقتیں اس وقت انسانیت پر الگ الگ طریقے سے حملے کر رہی ہیں، اس وقت دیکھیں کورونا پہ شکوک و شبہات، ویکسین پہ شکوک و شبہات، ہر چیز پہ شکوک. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں 9/11 کے بارے میں، معذرت کے ساتھ 9/11 کے بارے میں. اب تو شکوک و شبہات سے بھی بات آگے بڑھ گئی. یعنی نظر آتا ہے کہ بعض جگہ دھوکہ دیا گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کورونا ویکسین میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن شک تو آ گیا. اب انسان پریشان ہے ویکسین لے یا نہ لے. کورونا حقیقت ہے بھائی، لوگ مر رہے ہیں. اس دن سے جب سے میں نے بتایا 20 ڈاکٹر دنیا سے چلے گئے، اس میں 3 یا 4 میڈیکل اسٹوڈنٹ دنیا سے چلے گئے. تو حقیقتیں ہیں، لیکن انسان، اس کی وجہ کیا ہے؟ عالمی سازشیں، کہ انسانوں کو اتنا کنفیوز رکھو کہ وہ حقیقت تک پہنچ نہ سکیں، اور ہم ایک طرف سے انسان کو مشغول رکھیں تو دوسری طرف سے اپنے کام کرتے جائیں. اگر انسانیت متحد ہو جائے گی تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور شاید قائد اعظم محمد علی جناح کی بات بھی یہی تھی کہ ہمیں بہر صورت اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا کہ انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں. کس کے خلاف؟ انسانوں کے دشمن کے خلاف. اگلا نقطہ اور تقریباً فائنل نقطہ ہوگا. آج کرسمس بھی منایا جاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دنوں میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، کیا ہوا، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جتنا احترام قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے. اب کیسے؟ اب جب حضرت مریم کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ولادت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک جس احترام سے چیزوں کو پیش کیا ہے، عیسائیوں کے سامنے جب ہم پیش کرتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک قصور ہے
اور وہ یہ ہے کہ نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ ہم نے لوگوں تک قرآن کو پہنچایا۔ اگر ہم صرف کرسمس کا کارڈ بنا دیں، اب اس میں اعتراض آئے گا، حرج نہیں، ہماری باتوں پہ اعتراض نہ آنا تعجب کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم کرسمس کا کارڈ بنا دیں اور اس کارڈ کے اندر قرآن مجید کی آیات لکھ دیں کہ حضرت مریم کا یہ احترام ہے، حضرت عیسیٰ کا یہ احترام ہے، تو ان کی کتابوں میں جو ذکر ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بائبل میں لکھا ہوا، پتہ نہیں وہ حقیقی ہے غلط ہے، ڈال دیا گیا ہے۔ انبیاء کے بارے میں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جب انہیں یہ آیات پتہ چلتی ہیں، یہ حدیثیں پھر رسول اکرم کی پتہ چلتی ہیں، تو واقعاً تعجب کرتے ہیں۔ اور اگر ایک بڑی تعداد کرسچنز کی مسلمان ہو رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا احترام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا اتنا احترام ہے، تو پھر یہ دین حق ہے اور آگے بڑھنا۔ ہماری کوتاہی کہاں ہے؟ ہم اپنی چیزوں کو نہ خود استعمال کرتے ہیں نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیں مارکیٹنگ پہ تو کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک کولڈ ڈرنک پتہ نہیں کتنے کی پڑتی ہوگی، اس سے ڈبل اس کے مارکیٹنگ پہ خرچہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلام جیسے دین کی ہمیں کوئی خرچہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آیات اور روایات کو نکال کر اگر ہم ان لوگوں تک پہنچا دیں تو کم از کم ہم اپنا وہ ہدایت پائیں یا نہ پائیں۔ وہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اتنا ہے جتنا وہ کوشش کر سکے۔ قیامت میں ہم کہہ سکیں کہ پہلے والے ہم نے اپنے اطراف میں کرسچنز کو اسلام کی طرف دعوت دے دی، اب وہ قبول کریں تو بہت اچھا، قبول نہ کریں تو اپنی جگہ پر ہے۔ میں آخر میں اب یہ مسئلے کی طرف توجہ دلاتا جاؤں اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کورونا کے مسئلے کو مذاق نہ لیا جائے۔ کورونا کے مسئلے کو جس طرح سے بعض لوگ ہلکا لے رہے ہیں اور بعض مرتبہ بعض باتیں ایسی آ رہی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ممبر یا ہمارے علماء کو زیب دیتی ہیں۔ دیکھیں کورونا حقیقت سامنے ثابت ہو گئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے، آپ کے کتنے جاننے والے، ہمارے کتنے جاننے والے کورونا۔ اب وہ کہتے ہیں مولانا ان کی رپورٹ ایسی پازیٹیو کر دی، ورنہ ہے نہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس وقت ایک مشکل ہے، اور دین ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ اگر احتمال بھی ہے، دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، ایک وقت احتمال ہے کہ یہاں سے میں باہر جاؤں گا تو ایک کیل پڑی ہوگی جو میرے پیر میں لگ سکتی ہے، میں احتیاط کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اور اگر وہ کیل سامنے آ گئی تو میں کیل کو ہٹا بھی دوں گا، لیکن اگر نہیں نظر آئی تو۔ لیکن اگر ایک وقت پتہ چلے کہ باہر ایک سانپ ہے، میرا احتیاط کا طریقہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اور اگر مجھے پتہ چلے باہر ایک اژدہا ہے، احتیاط کا لیول، بات وہی اذیت پہنچنے کی، لیکن احتیاط کے لیول ہمارے بڑھتے جائیں گے۔ کورونا کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسائل پیدا کر رہا ہے، یہ مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ مراجع اعظام نے اس میں ہمیں رہنمائی دی ہوئی ہے، ہمیں ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں۔ احتیاط کرنا ہمارا فرض ہے۔ کیا ہے احتیاط؟ بڑی مشکل چیز نہیں ہے۔ احتیاط یہ ماسک لگائے رکھیں جب پبلک پلیسز میں جائیں، کھلی جگہوں میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں تو کوئی حرج نہیں، فعلاً نیت پر ثواب مل جائے گا۔ نماز کے بعد مصافحہ نہیں ہوتا، ثواب نہیں ملتا، نہیں ثواب مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، تو آپ مصافحہ نہ کریں تو کوئی آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ چاہتے تھے لیکن اس وقت احتیاطاً نہیں کر رہے۔ نمبر 3، اگر آپ کے ہاتھ ادھر ادھر لگے ہیں، آپ سینیٹائز کر لیں، ہاتھ صاف کر لیں، اور اگر سینیٹائزر نہیں ہے تو صابن سے 20 سیکنڈ کے لیے آپ، میں نے پہلے ہی بتایا، ہاتھ میں صابن لگائیں، 3 مرتبہ درود پڑھیں تو آپ کے 20 سیکنڈ ہو جائیں گے۔ صابن سے سارے جراثیم وہ جو والے ہیں وہ مر جائیں گے۔ اتنی چھوٹی سی چیز سے اگر آپ 70-80% بچ سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر عمل نہ کرنا صحیح ہو۔ میری درخواست ہے ایام فاطمہ میں بھی، مجالس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ کر کے ماسک پہن کے بیٹھیے، مجلس میں بھرپور شرکت کیجیے، تاکہ انشاءاللہ تعالی ان مسائل پر ہم قابو پا سکیں۔ اور ہمیں تو دعا میں آیا نا، اللہم امدد فی عمری ووسع علی فی رزقی، اے اللہ میری زندگی کو طولانی فرما۔ کیوں طولانی فرما؟ تاکہ تیری بندگی کر سکوں، تاکہ تیری عبادت کر سکوں، تاکہ تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ تو جہاں پر دعاؤں میں آئے، اور کئی دعاؤں میں آیا ہے، وہاں پر عملاً بھی ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں اور رحمتوں کا واسطہ، ہمارے ان مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔
تیری بندگی کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، پالنے والے اس پاکستان کو ان کا گہوارہ بنا دے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما دے، اے رب العزت زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔